بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ BA2 کی کلاس کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 12، 5 حرام کاموں سے بچنے کی برکات۔ آئیے سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا متن، مشکل الفاظ کے معنی اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یاخذ انی ہؤلاء الکلمات، جو کون پکڑے گا مجھ سے یہ کلمات، فیعمل بہن، پس وہ ان کلمات پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا وہ سکھا دے اس کو جو ان پر عمل کرے۔ قلت انا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاخذ بیدی، پس پکڑا حضور نے میرا ہاتھ، فعد خمسا، اور 5 گنتی شمار کی، یعنی کہ 5 کو ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا۔ فقال، پس آپ نے فرمایا، اتق المحارم، نمبر 1 حرام چیزوں سے بچو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، تم لوگوں سے بہت زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ نمبر 2 حضور نے فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اور اس پر راضی ہو جا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ فرمایا تکن اغنى الناس، تو لوگوں سے حد درجہ غنی ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اور اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تکن مؤمنا، تو مومن ہو جائے گا۔ چوتھی چیز حضور نے فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ تکن مسلمہ، تو مسلمان ہو جائے گا۔ 5ویں چیز فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور تو زیادہ نہ ہنسنے کی کثرت نہ کر۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ، اب اس کا نقصان فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ ہنستا ہے تُمِيتُ الْقَلْبَ، تو وہ دل کو مار دے گا۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس کی تشریح کے اہم نکات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حدیث کی ابتدا کے اندر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخاطبین، اپنے سننے والے صحابہ کے درمیان ایک خاص طلب پیدا کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو پوری طرح بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے ان کی اٹینشن مکمل لے کے حضور نے فرمایا کون ہے جس کو میں کچھ کلمات بتاؤں کہ وہ ان پر خود عمل کرے، یا پھر وہ ان لوگوں کو بتائے جو ان پر عمل کریں گے۔ اب ان کی اٹریکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، تو اس کے بعد ان میں سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بولا یا رسول اللہ مجھے بتائیے، میں خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاؤں گا جو ان پر عمل کریں گے۔ آج سیدنا ابو ہریرہ کی وساطت سے وہ کلمات میرے اور آپ تک بھی پہنچ رہے ہیں، ہم سب بھی انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، تم بہت زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہے، چاہے وہ غیبت ہے، چاہے وہ بہتان ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، چاہے وہ ہمسایوں کی حق تلفی ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کے حقوق سلب کرنا ہے، چاہے شراب پینا ہے، جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے بچ جائیں تو عبادت گزار بن جائیں گے۔
عزیز طلباء، آج کچھ اس طرح کے لوگ بھی ملتے ہیں جو کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہمیں سکون نہیں آتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی فعل حرام کا مرتکب ہوا ہوتا ہے وہ شخص۔ جب وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے تو اس وقت نماز کے اندر اس کو حلاوت، نماز کی مٹھاس، نماز کے ثمرات اس کو محسوس نہیں ہوتے۔ ایون روزے کے ساتھ بھی یہی ہے، حج کے ساتھ بھی یہی ہے، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بندے سے کوئی حرام کام ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اللہ کی عبادت کے اندر حلاوت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو گنوائی ان کو وہ ہے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، کہ اللہ رب العزت نے جتنا تجھے رزق دیا ہے اس پر راضی ہو جا۔ یوں کہہ لیجئے کہ قناعت پسند ہو جا، جس حال میں اللہ نے تجھے رکھا ہے اس حال کے اندر تو راضی ہو جا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکن اغنى الناس، تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا، پھر تجھے در در پہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ضروریات کو خود بخود ہی پورا کر دے گا اگر تو اس حال میں راضی رہ جس حال میں اللہ رب العزت نے تجھے رکھا ہے۔ اس کا فائدہ بندے کو مرنے کے وقت بھی ہوتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موت کا وقت جب آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک، آ لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ کس حال میں؟ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا جو جنت میں جانے والے ہیں۔ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بندے کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ لوگوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمسایوں سے حسن سلوک۔ ہمسایوں کے اقسام جو قرآن حکیم کے اندر بیان کی گئی ہے سورہ نساء کے اندر وہ 3 ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل فرمایا الجار ذی القربہ، رشتہ دار ہمسائے۔ دوسرا فرمایا والجار الجنب، جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ والے ہمسائے، غیر رشتہ دار کہہ لیں، پڑوسی کہہ لیں، ان کے اندر غیر مسلم بھی شامل ہیں، وہ بھی۔ پھر فرمایا والصاحب بالجنب، آپ رستے کے اندر جا رہے ہیں، گاڑی کے اندر کچھ رفقا ملے، جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی آپ کے دوست احباب کولیگز ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی سارے رشتہ دار ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان میں جتنے بھی ہیں ان تمام کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ ہمسایوں کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ دار ہیں آپ کے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ کسی تقریب کے اندر شامل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم کو ریوارڈ یہ ملے گا کہ تم مومن بن جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک خاتون کا تذکرہ ہوا کہ یا رسول اللہ بڑی عبادت کرتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، لیکن رات کو اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے، اس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا یا رسول اللہ عبادت بڑی کم کرتی ہے، نوافل وغیرہ کی کثرت کوئی نہیں کرتی ہے، لیکن ہمسائے اس کے بڑے خوش ہیں اس سے، ہمسایوں کے ساتھ وہ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک ہوگا تو عبادات پھر ہی فائدہ دیں گی، وگرنہ عبادتیں بھی پھر منہ کے اوپر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بے حد ضروری ہے۔ شاعر نے کہا ایک شجر محبت کا ایسا لگایا جائے، ایک شجر محبت کا ایسا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ اس کے بعد زیادہ ہنسنے کی ممانعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز جو ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے 4تھی چیز فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ تو اپنے لوگوں کے لیے پسند کر۔ اب انسان اپنے لیے کیا کیا پسند کرتا ہے؟ عزت، اس کو کوئی انسلٹ نہ کرے، اس کو کوئی گالی نہ دے، اس کو کوئی ذلیل نہ کرے، اس کو کوئی رسوا نہ کرے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو یہ چیزیں آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں گے۔ ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا یہ مفہوم ہے کہ جو آپ خود پہنتے ہیں وہ دوسروں کو بھی پہنائیں، جو آپ خود کھاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی کھلائیں۔
اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر پانچویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، کہ کثرت کے ساتھ نہ ہنس۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ، کثرت کے ساتھ ہنسنا تُمِيتُ الْقَلْبَ، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب ہنسنے کی اسلام ممانعت نہیں کرتا، اس کی جگہ پہ ایک ورڈ جو اسلام کے اندر نافذ ہے وہ ہے مزاح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، اس کی ممانعت۔ ہاں یہ چیز ناجائز ہے کہ آپ اتنا کھلکھلا کے ہنسیں کہ آپ کے دانت نظر آ جائیں یا آپ کی آواز باہر نکل آئے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب بیٹھ کے ہنس رہے تو خوش نفیوں کے اندر محسوس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا، حضور نے فرمایا کہ اگر جو میں جانتا ہوں وہ تم جان جاؤ نا تو تم پھر کثرت کے ساتھ رو اور کم ہنسو۔ تو سنجیدگی جو ہے بے حد ضروری ہے، کثرت کے ساتھ ہنسنا نہیں چاہیے۔ شریعت کی حد کے اندر رہ کے آپ مسکرانا تو ویسے بھی صدقہ ہے، مسکرا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اسمائل پاس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ کرتے ہیں، زیادہ ہنستے ہیں تو اس کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ ہنسیں گے تو وہ آپ کا دل مردہ ہو جائے گا۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر عبادت کا لطف جو ہے، عبادت کی مٹھاس جو ہے، عبادت کے ثمرات جو ہیں وہ بندے کو نصیب نہیں ہوتے۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد کر کے لکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔